تو آپ کو دعا دے کر کے نہیں، آپ کا جنازہ ہی پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں. ذرا دھیان رکھیے گا، بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں دلہن اور دلہا کے حوالے سے. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اسی کے لیے جلسہ ہی ہو رہا ہے. دلہا کو میں ایک پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، دلہن کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. دلہن عائشہ ہے، دعا کیجیے اللہ سلامت رکھے. دلہا بابو ہمارے ظہیر بابو ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو سلامت رکھے، جوڑی کو سلامت رکھے، دونوں کو قبول کرے، دونوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، دونوں کو ایک دوسرے سے سکون نصیب فرمائے. دو پیغام بہت پیارا جو اس پورے جلسے کے لیے ہے، یہ جلسہ اسی کے لیے ہو رہا ہے، میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. دلہن کے حوالے سے پہلا پیغام آ رہا ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. دو وقت میں جھگڑا ہوتا ہے گھر میں، دلہا اور دلہن کا دو وقت میں جھگڑا ہوتا ہے. جب دلہا گھر واپس آتا ہے اس وقت جھگڑا ہوتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے اس وقت جھگڑا ہوتا ہے. اگر دلہن اس وقت ایکٹیو ہو جائے، جس وقت دلہا جا رہا ہے گھر سے ایکٹیو ہو جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا. جب آنے کا ٹائم ہو اس وقت ایکٹیو ہو جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا. دوسری بات کو ذرا دھیان رکھیے گا، دلہن کو دو چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. شوہر کے کھانے کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور شوہر کے آرام کا خیال رکھنا پڑتا ہے. وہ کس وقت سوتا ہے، کس وقت کھاتا ہے. جب آدمی کے پیٹ میں بھوک ہوتی ہے تو غصہ زیادہ آتا ہے، اور جب آدمی کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ غصہ بیوی پر اتارتا ہے. دو وقت دھیان دینے کا ہے. تیسری بات کو ذرا دھیان رکھیے گا، دعا کیجیے اللہ دونوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اولاد کے سامنے میاں بیوی جھگڑا نہ کرے بھول سے. گھر میں چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہے، آپ ان کے سامنے جھگڑا مت کیجیے گا. بچہ یہ مشین ہے، چھپائی کی مشین ہے، کچھ بولتا نہیں ہے لیکن اس کے دماغ میں سب کچھ چھپ رہا ہے. ماں باپ کے جھگڑے کو دیکھ رہا ہے وہ. آپ سوچتے ہیں کہ وہ تو بے خبر ہے، نادان ہے، لیکن نہیں، نادان نہیں، کمپیوٹر ہے وہ. اگر آپ میاں بیوی بچے کے سامنے جھگڑا کریں گے تو بچہ ماں باپ کو نگاہ سے گرا دے گا، نہ جوانی میں عزت دے گا نہ بڑھاپے میں قدر کرے گا. خاص بات یاد رکھیے، دلہن جب سسرال آئے تو اوقات سے زیادہ شوہر سے فرمائش نہ کرے. شوہر اگر حرام کمائے تو حرام کمانے سے بچائے. شوہر جب بات کرے تو خاموشی سے سنے، تو سے مخاطب نہ کرے، آپ کہہ کر کے بولے. نرمی سے بات کرے، گرمی سے نہیں. سوال اور تکرار نہ کرے. جب شوہر کو غصہ آ جائے تو بیوی ہٹ جائے. جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو چھپا لے، میکے نہ بھیجے. شوہر اگر ڈانٹے، ڈانٹ کو سہ لے، زندگی ہمیشہ کے لیے آرام سے گزر جائے. دوسری بات یاد رکھتا، دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا. اللہ کے رسول نے دلہن کو ایک لائن میں پیغام دیا، کہا کہ بیٹی تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے جہنم ہے. اگر شوہر کو خوش رکھو گی یہ شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے، اگر شوہر کو ناراض کرو گی یہ شوہر تمہارے لیے جہنم ہے. محمد احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. دو جملہ نصیحت کیا، دو نصیحت کی دلہن کو. پہلی نصیحت کی کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو میکے کی لاج رکھنا. سسرال جا رہی ہو اپنے ماں کے دودھ کو بدنام مت کرنا. تیسرا نمونہ ہے، پہلی رات ہے، دلہن ایک جگہ ہے، دلہا ایک جگہ. دلہا نے اپنی بیوی کو 4 نصیحت کیا. پہلی نصیحت یہ کیا کہ جب مجھ سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا، دل میں مت رکھنا. دلہا نے پہلی نصیحت کیا ہے. دلہن کو دلہا نے پہلی نصیحت کیا ہے، جب مجھ سے غلطی ہو جائے تو تم مجھے معاف کر دینا، دل میں مت رکھنا. دوسری نصیحت کیا ہے، جب مجھے غصہ آئے تو تم خاموش ہو جانا. جب مجھے غصہ آئے تو تم خاموش ہو جانا. غلطی ہو تو مان لینا، غلطی نہیں ہو تو کہہ دینا آئندہ ایسی نہیں ہوگی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. تیسری بات، ملے تو صبر کرنا، شکر کرنا، نہیں ملے تو صبر کرنا، شکوے شکایت مت کرنا. چوتھی نصیحت اور آخری نصیحت میاں شوہر نے بیوی کو کیا ہے کہ شکوے شکایت مت کرنا ورنہ تم سے میری محبت کم اور ختم ہو جائے. باپ نے بیٹی کو 3 نصیحت کیا ہے، ماں نے بیٹی کو 5 نصیحت کیا ہے. سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. باپ نے کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہے، غصہ مت دکھانا، غصہ دکھاؤ گی تمہارا رشتہ ختم ہو جائے.
بیٹی سسرال جا رہی ہو، اپنے کو چھوٹا سمجھنا، بڑا مت سمجھنا، ورنہ شوہر تم کو سسرال سے نکال دے. بیٹی وضو کر کے رہنا، سرما لگا کر کے رہنا، شوہر کی محبت تم کو ہمیشہ حاصل ہوگی. دھیان دیجیے گا. آخری مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ماں بیٹی کو نصیحت کر رہی ہے، رخصت کر رہی ہے، پرائیویٹ میں بلایا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، میری پہلی نصیحت کان کھول کر کے سنو. مائک والے آپ کی سروس بہت اچھی ہے، آپ مائک کو اسی ڈھنگ میں رکھیے، کھود کھاد مت کیجیے. یاد رکھیے، جب کتا کو زخم ہوتا ہے تو جلدی ختم ہو جاتا ہے، بندر کو زخم ہوتا ہے تو بھوکندر ہو جاتا ہے. کتا چاٹتا ہے، بندر کھودتا ہے. ذرا دھیان رکھیے گا. آپ کا مائک بہت اچھی سروس دے رہا ہے، زیادہ کھود کھاد مت کیجیے. اس کو ذرا دھیان رکھیے گا، دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. ماں نے پہلی نصیحت کیا ہے کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، تم زمین بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے آسمان بن جائے. بیٹی سسرال جا رہی ہو، تم اپنے شوہر کے لیے بستر بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے ستون بن جائے گا، تم کو سنبھالنے والا بن جائے گا. بیٹی سسرال جا رہی ہو، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا. بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کے ساتھ ہمیشہ گھومنے پھرنے کے لیے مت نکلنا، ورنہ اس کو تم سے دشمنی ہو جائے گی. شوہر سے دور دور بھی مت رہنا، ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا. آخری نصیحت سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. ماں نے کتنی پیاری نصیحت کیا ہے. اس بیٹی نے عمل کیا، گھر کو جنت بنا دیا. دھیان دیجیے گا. کیسے ہوگی آنکھ کی حفاظت، کیسے ہوگی کان کی حفاظت، کیسے ہوگی؟ تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹی تمہاری غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے. بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے. بیٹی بن سور کر کے رہنا، شوہر کے سامنے بن سور کر کے رہنا، تاکہ شوہر جب آنکھ سے دیکھے اس کا دل بھی خوش ہو جائے، آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جائے. بس ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا نصیحت کی، اور ماں نے عائشہ نے فاطمہ کو کیا نصیحت کی، اس پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ مکمل سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. فاطمہ آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی بہت مایوس ہے. پوچھا کہ بیٹی مایوس کیوں؟ کہا کہ ابا حضور آپ نے علی سے میرا نکاح کر دیا ہے، علی کی آنکھ کمزور ہے اس لیے مایوس ہے. کہا کہ بیٹی ایسا مت بولو، میرے خاندان میں جو سب سے اچھا آدمی تھا اسی سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے. میرے خاندان میں جو سب سے پہلے اسلام لایا اس آدمی سے تمہارا نکاح کیا ہے. میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ علم والا تھا اس سے تمہارا نکاح کیا ہے. جو میرے خاندان میں سب سے زیادہ سمجھدار نرم آدمی تھا اس سے تمہارا نکاح کیا ہے. صورت کو مت دیکھو بیٹی، سیرت کو دیکھو. بیٹی خفا ہو کر کے آ گئی، علی سے خفا ہو کر کے آئی. اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے آئی ہو ویسے چلی جاؤ. علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر مت آنا. اگر تم شوہر کی اجازت کے بغیر میرے گھر آؤ گی تو دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا. بیٹی اگر شوہر ناراض ہو جائے تو منا لینا، معافی مانگ لینا. اگر تم نے شوہر سے معافی نہیں مانگی، شوہر نے تمہیں معاف نہیں کیا، بیٹی تمہارا انتقال ہو گیا، میں زندہ رہا تو میں تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھوں گا نہیں، پڑھاؤں گا. پرورش کرتے ہیں گو ماں باپ ہی، پرورش کرتے ہیں گو ماں باپ ہی، مشکلیں بھی جھیلتے ہیں وہ سبھی، پر جدائی کی گھڑی رکتی نہیں، پر جدائی کی گھڑی رکتی نہیں، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں الوداع، الوداع جانے مادر، الوداع، الوداع جانے مادر، الوداع. زندگی
زندگی کا مقصد ہوتا ہے تمام، زندگی کا مقصد ہوتا ہے تمام، کر سکے گر تو شوہر کا احترام، اس کی ہاں میں ہاں ملانا نیک کام، اس کی ہاں میں ہاں ملانا نیک کام، کرتی ہوں یہ التجا جا الوداع، الوداع جانے مادر، الوداع الوداع جانے مادر، الوداع۔